کیا آپ جانتے ہیں کہ سال کے 12 مہینوں میں ایک ایسا مہینہ بھی ہے جس کی فضیلت باقی تمام مہینوں سے کہیں زیادہ ہے؟ اس مہینے کا نام ہے رجب۔ تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں کون سے اعمال اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں؟ ماہ رجب کی فضیلت کے بارے میں صحابہ کرام اور تابعین کیا کہتے تھے، اور قرآن و حدیث میں اس مہینے کے حوالے سے کیا خاص باتیں بیان ہوئی ہیں؟ آج ہم آپ کو اسی مہینے کی اہمیت، اس کے روحانی اثرات اور اس میں کی جانے والی عبادات کی اہمیت کو بیان کریں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ کیوں رجب کو صرف ایک عام مہینہ نہیں بلکہ ایک روحانی تربیت اور اصلاح کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور کون سے اعمال ایسے ہیں جو اس مہینے میں روح اور دل دونوں کو مستحکم کرنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر سمجھے جاتے ہیں۔ یہ تمام سوالات آج کی اس ویڈیو میں روشن ہوں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ماہ رجب آپ کی زندگی میں کیسے مثبت تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، سال کے 12 مہینے اپنی جگہ اہم ہیں، مگر ان میں ایک مہینہ ایسا ہے جس کی آمد کے ساتھ ہی دلوں میں ایک خاص سکون، روح میں ایک نرمی اور اعمال میں ایک تبدیلی کا امکان پیدا ہوتا ہے۔ یہ مہینہ ہے ماہ رجب، جسے اہل علم نے ہمیشہ تیاری کا مہینہ کہا ہے، یعنی ایسا مہینہ جو انسان کو شعبان اور رمضان کی عظمت کے لیے تیار کرتا ہے۔ رجب کی حرمت اور اہمیت کا تصور صرف عبادت کے عدد یا مخصوص دنوں کے حساب سے نہیں، بلکہ اس مہینے کے مجموعی روحانی ماحول سے جڑا ہوا ہے۔ قرآن مجید کے 4 مہینوں کو شہر حرم قرار دیا گیا ہے، اور رجب ان میں سے ایک ہے۔ اس مہینے میں گناہ کے اثرات زیادہ سنگین اور نیکی کا اجر زیادہ وزنی ہوتا ہے، جس کا مقصد انسان کو یاد دلانا ہے کہ ہر لمحہ قیمتی ہے اور ہر موقع پر اعمال کی اہمیت کا ادراک ہونا چاہیے۔ یہی وہ بنیادی اور قطعی فضیلت ہے جو رجب کو باقی مہینوں سے ممتاز کرتی ہے اور انسان کو اس کی طرف مائل کرتی ہے۔ ماہ رجب کے روزے کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رجب کے روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 3 بڑے کام اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کی معافی، باقی زندگی میں گناہوں سے حفاظت، اور قیامت کے دن پیاس سے امان۔ یعنی جو شخص ماہ رجب کے روزے رکھتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، قیامت کے دن اسے پیاس سے بچاتا ہے اور آئندہ کے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک ضعیف العمر شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رجب کی پہلی تاریخ کا روزہ رکھو، کیونکہ اس میں نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھ جاتا ہے۔ 15ویں تاریخ اور مہینے کے آخری دن کا روزہ بھی رکھو، تاکہ تمہیں پورے مہینے روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رجب کے پہلے جمعہ کی شب کی بھی خاص اہمیت بیان فرمائی، جسے شب رغائب کہتے ہیں۔ اس رات زمین و آسمان کے فرشتے کعبہ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی تم چاہتے ہو مانگو۔ فرشتے اس وقت عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہماری صرف یہی دعا ہے کہ ماہ رجب کے روزے رکھنے والوں کو بخش دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انہیں معاف کر دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، اور جو کوئی ماہ رجب میں ایک دن کا بھی روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس نہر کے پانی سے سیراب فرمائے گا۔ حضرت سعید شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جو شخص رجب کے ایک دن کا روزہ رکھے، اس کا ثواب پورے مہینے کے روزے کے برابر ہے۔ جو 7 دن کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند کر دے گا، اور جو 8 دن رکھے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جو 10 دن روزے رکھے، اسے آسمان سے منادی کی آواز ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا، اب نیا عمل شروع کرو، اور جو زیادہ کرے گا اس کے لیے اجر میں اضافہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص 27ویں رجب کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھے گا۔ یہ وہی مہینہ ہے جب حضرت جبرائیل امین اللہ کے پیغام کے ساتھ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے۔ ماہ رجب کے یہ روزے نفل عبادات اور فرشتوں کی نگرانی، انسان کے دل اور روح کو پاکیزہ کرنے اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق رجب کے روزے روحانی تربیت، گناہوں کی معافی اور آخرت میں اجر کا باعث بنتے ہیں اور ہر مومن کے لیے اللہ کی رضا کی طرف بڑھنے کا ایک قیمتی موقع فراہم کرتے ہیں۔ ماہ رجب کا حقیقی جادو اس کے روحانی اثرات میں ہے۔ یہ مہینہ دلوں کو نرم کرتا ہے، نیکی کی رغبت پیدا کرتا ہے اور بندے کو اپنے اعمال کا جائزہ لینے پر مجبور کرتا ہے۔ اس مہینے میں انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اب وقت ہے خود کو سدھارنے کا، اپنے رب کے قریب جانے کا اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ علماء کرام اور بزرگان دین رجب کو معمولی مہینہ نہیں بلکہ ایک روحانی الارم سمجھتے ہیں، جو یہ بتاتا ہے کہ غفلت کا وقت ختم ہو گیا۔ اب انسان کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی رضا کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ یہ مہینہ انسان کو اپنے نفس کے ساتھ صلح کرنے، گناہوں سے بچنے اور عبادت کی عادت کو دوبارہ زندہ کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ماہ رجب کا مہینہ اسلام میں خصوصی مقام رکھتا ہے کیونکہ یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں قرآن مجید میں اشہر حرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ مہینہ انسان کی روحانی ترقی، اصلاح اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے ایک اہم موقع فراہم کرتا ہے۔ اس مہینے کی آمد کے ساتھ ہی اہل ایمان اپنے اعمال اور عبادات کو بہتر کرنے کی طرف رغبت محسوس کرتے ہیں اور صحابہ کرام نے اس مہینے کو خاص اہمیت دی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ماہ رجب میں اپنے اعمال کو زیادہ نیک، محتاط اور مستحکم بنانے کی کوشش کی۔ ان میں روزہ رکھنا ایک مرکزی عمل تھا کیونکہ روزہ نہ صرف جسمانی عبادت ہے بلکہ نفس کی تربیت اور دل کی اصلاح کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام رجب کے روزوں کو عبادت کا خاص ذریعہ سمجھتے تھے۔ وہ اپنی استطاعت کے مطابق اس ماہ میں نفل روزے زیادہ رکھتے تھے۔ روزے کے ساتھ ساتھ رات کو نوافل نمازیں پڑھنا، قرآن کی تلاوت اور دعا میں مصروف رہنا، یہ بھی صحابہ کرام کا معمول تھا۔ صحابہ کرام نے اس ماہ میں خصوصاً اپنی اخلاقی زندگی، زبان کے حفاظت اور ظلم و زیادتی سے اجتناب کو اہمیت دی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے اور روحانی ترقی کے لیے بہترین وقت ہے۔ تابعین میں بھی ماہ رجب کے اعمال کے حوالے سے اپنے نظریات پیش کیے اور اس کی فضیلت پر زور دیا۔ حضرت سعید بن المسیب اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے رجب کو تیاری، اصلاح اور عبادت کا مہینہ قرار دیا۔ تابعین کے اقوال میں یہ بات واضح ہے کہ رجب میں کی جانے والی عبادت، خواہ وہ روزہ ہو، نفل نمازیں ہوں یا خیرات، دل کی اصلاح، نیت کی خلوص اور اعمال کی درستگی کے لیے زیادہ مؤثر ہیں۔ انہوں نے اس مہینے میں خدا کی یاد، توبہ اور اپنے اعمال کی نگرانی کو ترجیح دی تاکہ بندہ شعبان اور رمضان کی عبادات کے لیے خود کو تیار کر سکے۔ تابعین نے رجب میں کی جانے والی عبادت کو ایک روحانی تربیتی عمل سمجھا جو انسان کو اللہ کی قربت کے لیے مائل کرتا ہے اور اس کی زندگی میں اخلاقی اور روحانی تبدیلیاں لانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ماہ رجب کی فضیلت کا تعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی واضح ہے۔ قرآن میں 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا گیا ہے جن میں رجب شامل ہے، اور یہ ماہ گناہوں کے اثرات کو سنگین اور نیکی کے اجر کو وزنی بناتا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی اہمیت اور عبادات کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا۔ اگرچہ احادیث کی سند کے اعتبار سے مختلف درجے ہیں، لیکن سب کا مشترکہ مقصد یہ ہے کہ یہ مہینہ انسان کو اپنی زندگی میں نیکی، اللہ کی قربت اور اصلاح نفس کے لیے راغب کرتا ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین نے اس پر عمل کرتے ہوئے رجب میں عبادت اور نیکی کو زیادہ اہمیت دی۔ رجب کے مہینے میں سب سے افضل عمل نفل روزہ رکھنا ہے۔ روزہ انسان کے نفس کی تربیت، خواہشات پر قابو پانے اور اللہ کی رضا کے حصول کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نوافل نمازیں، قرآن کی تلاوت اور دعائیں بھی ماہ رجب میں مستجب اعمال میں شامل ہیں۔ یہ اعمال نہ صرف روحانی سکون دیتے ہیں بلکہ انسان کو اخلاقی اور عملی اصلاح کی طرف مائل کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ صدقات اور خیرات انسان کے دل کو سخاوت، ہمدردی اور اللہ کی محبت کے لیے نرم کرتے ہیں۔ اور یہ ماہ رجب کی ایک اہم خصوصیت ہے کہ اس میں کی جانے والی نیکی اور عبادت انسان کے دل اور اعمال پر دیر پا اثر ڈالتی ہے۔ ماہ رجب کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو روحانی تربیت، اصلاح اور تیاری کے لیے وقت فراہم کرتا ہے۔ یہ مہینہ انسان کو اپنی زندگی کے ہر پہلو پر غور کرنے کا موقع دیتا ہے تاکہ وہ اپنے اعمال، اخلاق اور عبادات میں بہتری لا سکے۔ صحابہ کرام اور تابعین نے ہمیشہ یہ تعلیم دی کہ رجب میں کی جانے والی عبادت اور نیکی انسان کی روحانی زندگی کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے اور اسے شعبان اور رمضان مستحکم اور فعال بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے رجب کو صرف عبادت کے مہینے کے طور پر نہیں بلکہ روحانی ترقی، اخلاقی بہتری اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے تربیتی مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت کا دیگر پہلوؤں میں انسان کے دل میں نرم گیری، نفس کی تربیت، برائی سے رکنے اور نیکی کی رغبت پیدا کرنے کی اہمیت شامل ہے۔ یہ مہینہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ ہر لمحہ قیمتی ہے اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے عبادت اور نیکی کا آغاز کبھی بھی دیر سے نہیں ہوتا۔ رجب میں کی جانے والی عبادت، خواہ وہ روزہ ہو، نفل نمازیں ہوں، دعائیں یا خیرات، انسان کے دل اور اعمال پر دیر پا اثر ڈالتی ہیں اور اسے اللہ کی قربت کی طرف مائل کرتی ہیں۔ صحابہ کرام اور تابعین کے اعمال اور اقوال اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ رجب ایک ایسا مہینہ ہے جو انسان کی زندگی میں مثبت تبدیلی، روحانی ترقی اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ماہ رجب کی اہمیت صرف فرد کی روحانی تربیت تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک اجتماعی اور اخلاقی فریم ورک بھی فراہم کرتا ہے۔ چونکہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، اس لیے اہل ایمان کو خصوصی طور پر گناہوں سے بچنے، ظلم سے رکنے، زبان، آنکھ اور دل کی حفاظت کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ رجب میں جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں وہ محض فردی عبادت کے طور پر نہیں بلکہ ایک وسیع روحانی اور اخلاقی نظام کی بنیاد کے طور پر دیکھے جاتے ہیں۔ روزہ، نماز، دعا اور نیک اعمال اس مہینے میں انسان کے دل اور روح کو مستحکم کرنے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں اور یہ اثرات بعد کے مہینوں میں بھی جاری رہتے ہیں۔ یہ مہینہ انسان کے دل کی اصلاح، نیت کی پاکیزگی اور روح کے تزکیے کے لیے مثالی وقت فراہم کرتا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رجب کے مہینے میں اپنی عبادت اور اخلاق پر توجہ دے تاکہ شعبان اور رمضان میں وہ زیادہ مضبوط اور متحرک ہو۔ رجب میں کی جانے والی عبادت، چاہے وہ روزہ ہو، نماز ہو یا خیرات، دراصل انسان کی روح کو ایک نئے معیار پر لے جاتی ہے اور اسے اللہ کی رضا کے قریب کرتی ہے۔ اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اہل علم ہمیشہ رجب کو تیاری، توجہ اور اصلاح کا مہینہ کہتے آئے ہیں، جو انسان کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں بہتری کی طرف راغب کرتا ہے۔ ماہ رجب کے دوران انسان کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں تبدیلی اور اصلاح کے موقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر عمل، چاہے وہ روزہ ہو، نماز ہو یا خیرات، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قدر رکھتا ہے اور اس کے اثرات ہماری روحانی زندگی پر نمایاں ہوتے ہیں۔ روزہ صرف بھوکا رہنے یا خواہشات پر قابو پانے کا نام نہیں بلکہ یہ نفس کی تربیت، دل کی پاکیزگی اور اعمال کی درستگی کا عملی مظاہرہ ہے۔ رجب کے روزے انسان کے دل میں شوق پیدا کرتے ہیں، اسے اللہ کی قربت کے لیے مائل کرتے ہیں اور روحانی سکون عطا کرتے ہیں۔ یہ اثرات بعد کے مہینوں، خاص طور پر شعبان اور رمضان میں بھی محسوس کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ انسان نے پہلے ہی اپنے نفس کو تربیت دے کر اپنی عبادت کے معیار کو بلند کر لیا ہوتا ہے۔ نماز اس مہینے میں ایک روحانی ستون کے طور پر سامنے آتی ہے۔ رجب میں کی جانے والی نماز نہ صرف انسان کے دل کو تازگی عطا کرتی ہے بلکہ اس کی زندگی میں نظم و ضبط اور سکون پیدا کرتی ہے۔ جب انسان روزانہ کے معمولات میں نماز کو اہمیت دیتا ہے تو وہ اپنے اعمال میں احتیاط، اپنی زبان میں ادب اور اپنے دل میں خلوص پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ اور خیرات کے اعمال بھی ماہ رجب میں انسان کے دل اور معاشرے پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یہ مہینہ انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ اصلاح صرف نیت یا دعا تک محدود نہیں ہونی چاہیے بلکہ اعمال کی شکل میں بھی عملی طور پر نظر آنی چاہیے۔
ہر روزہ، ہر نفل نماز اور ہر خیراتی عمل انسان کی شخصیت میں مثبت تبدیلی پیدا کرتا ہے، اس کے دل کو نرم کرتا ہے اور اسے برائی سے رکنے کی تربیت دیتا ہے۔ رجب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا صرف عبادت کی تعداد پر منحصر نہیں، بلکہ دل کی پاکیزگی، نیت کی سچائی اور عمل کی درستگی بھی اس کا حصہ ہے۔ اس مہینے میں انسان کو اپنی روحانی، اخلاقی اور معاشرتی زندگی پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ رجب کے اعمال انسان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے کی جانے والی ہر کوشش کی قدر کی جاتی ہے اور ہر چھوٹا عمل بھی روحانی فوائد کا سبب بنتا ہے۔ روزے، نماز، خیرات اور دعا انسان کے دل میں امن، استقامت اور اللہ کی قربت پیدا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام رجب کو روحانی تربیت، اصلاح اور توجہ کا مہینہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ انسان کو اپنی زندگی میں مثبت تبدیلی لانے، گناہوں سے رکنے اور نیکی کو اپنانے کے لیے تیار کرتا ہے۔ ماہ رجب کے یہ اعمال نہ صرف انسان کو روحانی سکون دیتے ہیں، بلکہ اسے آئندہ مہینوں میں زیادہ مستحکم اور مضبوط بناتے ہیں۔ یہ مہینہ ایک طرح سے روحانی بنیاد کا پتھر ہے، جس پر شعبان اور رمضان کی عبادت کو مضبوطی سے تعمیر کیا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔